بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم جو تمام کائنات کے خالق اور مالک ہے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے اعمال سے بچائے، ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ہر انسان کی زندگی میں واقعات اور تجربات ہوتے ہیں، دلچسپ مراحل گزرتے ہیں۔ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جوان ہوتا ہے، تو انہی واقعات میں میں بھی گزرا ہوں، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو اپنے واقعات بتا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو بتاؤں کہ میری زندگی کے حالات کیسے تھے، کیسے تجربات گزرے، کیسے واقعات گزرے۔ تو کل میرے ایک دوست نے فون کیا کہ بھائی آپ نے میٹرک کا یا مڈل کا آپ نے واقعہ تو بتایا ہے، آپ اپنی پرائمری سطح کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ وہ پرائمری کی زندگی آپ نے کیسے گزری اسکول میں، اور وہاں کے ٹیچر کیسے تھے، ماحول کیسا تھا، یہ بتائیں۔ تو آج اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کافی دنوں سے بخار بھی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت دے، اور جتنے بھی بھائی بیمار ہیں اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ بیماریاں بہت ہیں، مچھر پیدا ہو گئے، مچھر کاٹتے ہیں، بیماری ہے، غریبی ہے، فاقہ ہے، تنگدستی بھی بہت ہے۔ بہرحال آپ سے کچھ دنوں سے ملاقات نہیں ہو سکی بخار کی وجہ سے، تو آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ بھائیوں سے، بہنوں سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کے سپورٹ کرنے سے ایک غریب کی زندگی بدل جائے گی، اور وہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، غریبی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، تنگدستی بھی ہے، اور تنخواہیں کم ہیں۔ 15,000 تنخواہ ہے، اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے بھی آیا ہوں کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ ایک دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، سپورٹ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اسی خوشی سے جو ہے نا میرا حوصلہ بڑھے گا، ہمت بڑھے گی، اور میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے واقعات شیئر کروں گا۔ اس بارے میں آپ سے بات کرنی تھی، اور شکریہ، آپ نے لازمی مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ تو دوستو، میرا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب ضلع مظفر گڑھ، تحصیل چتوئی۔ تو ہمارا پرائمری سطح پہ جو اسکول ہے نمبر 1، وہ تعلیم کے حساب سے ہائی گریڈ کا اسکول ہے۔ ماشاءاللہ وہاں کے استاد بھی محنتی، تجربے کار اور قابل احترام استاد ہوتے ہیں۔ ہمارے کچی، پہلی، دوسری، تیسری، دوئم، سوئم، چہارم، پنجم، یہ اسی طرح کے تھے مسئلے۔ ہمارے ایک استاد تھا، استاد عبدالرحمن صاحب، وہ خوش خطی کے لیے کلمے بناتا تھا، اور سارا سٹاف جو ہے نا ان کی قدر بھی کرتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتے، اور ہماری جو ہے نا ہم ان سے کلمے بنوانے جاتے تھے، وہ ہمیں کلمے بنا دیتے، اس سے جو ہے نا ہماری لکھائی میں نکھار پیدا ہوتا تھا۔ تختیوں کا استعمال ہوتا تھا، بریک سے پہلے بھی تختی ہم استعمال کرتے، بریک کے بعد بھی۔ تو کٹوے الفاظ بھی ہم کچی کلاس میں، پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں کٹوے الفاظ استاد لکھواتے تھے۔ ہمارا ایک میٹر ہوتا تھا، وہ جو ہے نا بریک سے پہلے یا بریک کے بعد وہ کٹوے الفاظ لکھواتا تھا، 35، 36، 38، 19۔ تو
یہ حساب ہمارا چلتا تھا. تختی جب میں لکھتا تھا تو میرے 2 الفاظ ایسے تھے جو مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. جیسے کہ 5 ہو گئے، 7 ہو گئے، 7 کو میں الٹا لکھتا تھا، الٹا، اور 5 کو بھی میں ایسے الٹا لکھتا تھا. میرا دوست تھا جس سے میں نے جو ہے نا، میرا محلے کا دوست تھا، اس کے پاس میں جب میں تختی لکھتا ہوں یا استاد کٹ میں لکھواتے تو میں بھاگتا ہوں اس کے پاس جاتا، یار مجھے 7 لکھ کے دو، 5 لکھ کے دو، یہ میرے کو سمجھ نہیں آتا. وہ بیچارہ لکھ کے دیتا. یعنی کہ ایک پڑھائی کا شوق بھی تھا اور استاد کا ڈر بھی تھا. تو جب ہم فارغ ہوتے پڑھائی سے یا استاد ادھر ادھر چلا جاتا تھا، سردیوں میں ایسے ہوتا کہ پورا اسکول بہر آ جاتا. بڑا بڑا سین تھا ماشاءاللہ، ٹاٹ بچھے ہوئے ہوتے تھے، یہ کچی ہے، یہ پہلی ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری، یہ چوتھی، پانچویں، ایسے 5ویں تک ماشاءاللہ بڑا رونق کا میدان لگا ہوتا تھا. ہر بندہ پہاڑے گار پڑھ رہا ہے اور گنتی پڑھ رہا ہے، یہ شوق تھا. تو جب استاد ادھر ادھر چلا جاتا تھا، ہم کچھ دوست ایسے بیٹھتے مٹی کے اوپر جو ہے نا گنتی لکھتے، پہاڑے لکھتے، یاد کرتے. یہ ہمارا اسکول کا مرحلہ تھا. ہمارے سیاہی تھی نا، جب ہم تختی لکھتے پورے قلم کے اوپر سیاہی لگتی تو وہ ہم منہ پہ لگا لیتے، کپڑے ہمارے خراب ہو جاتے، منہ بھی خراب ہو جاتا. کوئی فکر نہیں تھی ماشاءاللہ. جب ہم گھر میں جاتے تو گھر والے بھی کچھ نہیں بولتے کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ پڑھ کے آیا ہے. دیہاتی ماحول تھا تو یہ ان کو پتہ چلتا کہ سیاہی جب لگی ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ہمارا بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے. جب رزلٹ آتا تو ہم بچے پاس ہو جاتے. یہ 5ویں کلاس یعنی کہ پرائمری اسکول گرلز کی یا بوائز، وہاں تک مٹھائیاں، جب سالانہ امتحان آتا لڑکے پاس ہو جاتے، بچیاں پاس ہو جاتی تو شوق سے جلیبیاں لے کے آتے استاد کو دینے کے لیے. یہ ہمارا استاد خوش ہو، استاد نہیں بولتا تھا، ہم اپنی طرف سے لے کے آتے. اور رزلٹ جب آتا تو ہمارے سڑکوں میں میلہ لگا ہوتا جلیبی کا نا، بہت زیادہ جلیبی ملتی. ہم استاد کو گھر میں دے کے آتے یا اسکول لے کے آتے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. استاد بھی خوش ہو جاتے اور ہمارے والدین کی خوشی سے دیتے، بیٹا یہ جو ہے نا جلیبیاں ہیں، آپ جاتے استاد کو صرف حوصلہ افزائی ہو جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں استاد کا ایک احترام تھا، عزت تھی. ہم استاد کو استاد جی بولتے تھے. استاد جی فلاں لڑکے نے مجھے مارا ہے، فلاں لڑکے نے یہ کیا، فلاں لڑکے. منیٹر تھے، منیٹر جا کے شکایت کرتا. جب میں 5ویں کلاس میں پڑھا تھا تو ہمارا ایک استاد تھا، ابھی وہ فوت ہو گیا، استاد شریف. وہ پرائمری اسکول کا جمع ہوا قابل، محنتی اور پرانا استاد تھا اور تمام لڑکے اس سے ڈرتے تھے. میں ان کی ٹیبل کے ساتھ والے بالکل ساتھ ہی بیٹھتا. کبھی کبھی میں استاد کا مذاق کرتا، وہ مجھے جو نا بلو بولتا، اے بلو سیدھا ہو جا، اے بلے سیدھا ہو جا، نہیں کر حرکت. اچھا پر وہ ایسے ڈانٹتا. ماشاءاللہ استاد کا بھی دل سے قدر تھا، احترام تو پاک سارے اسٹاف سے ہمارا احترام تھا. بریک ہوتی تو ہمارے دوست جو ہے نا سکول کے باہر ایک گراؤنڈ تھا، ہم وہاں پہ جو ہے نا 5ویں کلاس میں وہاں پہ کھیلتے. کیا ہے والی بال کبھی کھیل لیتے، کبڈی ہم شوق سے کھیلتے تھے. کبڈی والی بال مطلب بہت زیادہ شوق سے کھیلتے تھے. یہ ہمارا لگن تھا ہمارے دوستوں کا. اور بیٹھ کے جب کلاس کا ٹائم تھا ہم پروگرام بنا لیتے بھی، آپ کی یہ ٹیم ہے، ہماری یہ ٹیم ہے، آج ہم نے بریک میں کھیلنا ہے. کھیلتے بریک ختم ہوتی پھر واپس آ جاتے، پھر تختیں لکھتے، پہاڑے یہ وہ سوالات وغیرہ ماشاءاللہ سلیٹوں پہ لکھے جاتے. تختی کا استعمال بھی بہت زیادہ تھا. ہمارا استاد تھا عبدالرحمن، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ہمیں کل میں بنا دیتا تھا. لکھائی بھی اچھی تھی. اچھا اب خرچی کے بارے میں آ جائیں. اس ٹائم ہمیں 4 آنے، 5 پیسے، 10 پیسے یہ ہماری خرچی تھی. 12 آنے بھی یعنی کہ 25 پیسے کم 1 روپے. ہم نے کبھی 1 روپیہ دیکھا ہی نہیں تھا اپنی زندگی میں کہ یہ ہماری خرچی تھی. 5 پیسے مل جاتے، 10 پیسے مل جاتے، 12 آنے مل جاتے، 4 آنے 25 پیسے جس کو بولتے وہ ملتے. تو اس سے جو ہے نا ہم اپنا چیزیں وغیرہ لیتے. تو سکول سے جب واپس آتے بستہ رکھتے، پھر کھیلنا، کبڈی ہے، کشتی ہے، گلی ڈنڈا ہے، کرکٹ ہے،
اور گولیاں وغیرہ ہو گئی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کھیل بھی لازمی تھا.